وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا جب سائڈ ٹیبل پہ رکھا موبائل بج اٹھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے ٹیبل پہ سے موبائل اٹھا کے اپنے سامنے کیا۔ اسکرین پہ ماہین لکھا جگمگا رہا تھا۔ آج پورے 3 ماہ بعد وہ اسے کال کر رہی تھی۔ اس کی خیریت گھر والوں سے تو معلوم ہو ہی جاتی تھی، مگر اس کی آواز آج وہ پورے 3 ماہ بعد سننے والا تھا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کال اٹھائی۔ ہیلو، اسپیکر میں سے مہاجبین کی آواز ابھری۔ السلام علیکم۔ عزام نے فوراً سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عزی آپ؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا وہاں؟ عزام نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ سب سے پہلا خیال اسے کچھ غلط ہونے کا ہی آیا تھا۔ کیا میں ایسے کال نہیں کر سکتی؟ کیا ضروری ہے کہ جب کسی مصیبت میں ہوں تبھی کال کروں؟ اسپیکر سے ابھرتا مہاجبین کا خفا لہجہ عزام کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ ایسی بات نہیں ہے ماہین، مجھے بس فکر رہتی ہے، آپ وہاں اکیلی جو ہو۔ عزام کی بات پہ مہاجبین تلخی سے مسکرا دی۔ واقعی اس کے سوا کون تھا جو اس کی ایک آواز پہ دوڑا چلا جاتا؟ اس کی فکر کرتا کون؟ میں بالکل ٹھیک ہوں عزیب، یہاں بھی سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہیں ہو، بس بہت دنوں سے آپ سے بات نہیں کی تھی تو سوچا آج کر لوں۔ یہ تو اچھا کیا، عزام مسکرا کے بولا۔ اچھا تو میں ہمیشہ کرتی ہوں، میں خود جو بہت اچھی ہوں، وہ شرارت سے بولی۔ ہاں یہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ کتنی اچھی ہیں، عزام نے اس کی شرارت سمجھتے ہوئے سنجیدہ انداز اپنایا۔ کیا مطلب اچھی نہیں ہوں کیا؟ مہاجبین معصومیت سے پوچھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو سوچتے ہوئے عزام کو ہنسی آ گئی۔ اب آپ ہنس کے میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ مہاجبین کی خفگی بھری آواز پہ اب کے عزام بھی سنجیدہ ہوا۔ ایسا نہیں ہے، میری چھوٹی سی ماہین واقعی بہت پیاری ہے۔ اس کی بات پہ ماہین کھل کے مسکرا دی۔ 1-2 اور باتوں کے بعد مہاجبین نے فون رکھ دیا۔ عزام بھی فون رکھ کے مسکراتے ہوئے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا موڈ ایک دم ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ کیا پڑھ رہی ہو زارا؟ عزام سے بات کر کے مہاجبین واپس روم میں آ گئی تھی جب اس کی نظر بیڈ پہ بیٹھی زارا پہ پڑی۔ وہی ناول جو کچھ دنوں پہلے تم پڑھ رہی تھی۔ ناول پہ نظریں جمائے جواب دیا۔ بہت ہی بکواس تھا۔ مطلب کہاں ہوتی ہے ایسی محبت کہ ہیرو ساری زندگی ہیروئن سے محبت کرتا رہے، اس کے مرنے کے بعد بھی کسی سے شادی نہیں کرے؟ جبکہ دوسری رائٹر نے اپنے ناول میں لکھا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ضرورت اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مہاجبین منہ بنا کے بولی۔ ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اور کسی بھی انسان کا کہا حرف آخر نہیں ہوتا۔ تمہارا مطلب محبت یا ضرورت ختم نہیں ہوتی؟ مہاجبین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بالکل، اگر محبت سچی ہو تو۔ زارا اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی، آنکھوں میں چمک در آئی، جیسے مہاجبین نے اس کا پسندیدہ موضوع چھیڑ دیا ہو۔ سچی محبت ایسی ہی ہوتی ہے مجھے، توحید سے شروع، توحید پہ ختم۔ پہلے زمانے کے لوگ ایسی ہی محبت کیا کرتے تھے، وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی۔ مہاجبین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم دیکھو، شاہ جہان، فراز، ان سب نے ایسے ہی کیا تھا جو دنیا نے انہیں ابھی تک یاد رکھا ہے۔ وہ رکی اور مہاجبین کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان سب نے محبت کی تھی اور پھر جو کیا اسی محبت میں کیا، یعنی بے وقوفیاں۔ مہاجبین نے منہ بسورا۔ ہاں، بے وقوفیاں، کیونکہ محبت میں سوچ کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور جہاں سوچ آ جائے وہاں محبت نہیں ہوتی۔ زارا جتاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارا مطلب اگر محبوب رات کو کہے دن ہے تو بنا سوچے سمجھے اس کی ہاں میں ہاں ملانا؟ بالکل، اور اگر وہی محبوب نہ ملے تو محبت ختم؟ مہاجبین ہنستے ہوئے بولی۔ اسے زارا کی باتیں لطف دینے لگی تھی۔ محبت یہ نہیں کہ اگر وہ نہ ملے تو کنارہ کر لو، محبت تو یہ ہے کہ ہمیشہ اسے دعاؤں میں یاد رکھو، ہمیشہ اس کی خوشیوں کا سوچو۔ وہ ایک بار پھر رکی، اب کہ اس کے چہرے پہ سنجیدگی آ گئی تھی۔ کسی کو بھلا دینا محبت نہیں۔ آج کل کے لوگوں نے کشش، پسند، آئیڈیلزم جیسے جذبے کو محبت سمجھ لیا ہے۔ کوئی اچھا لگے تو محبت ہو گئی، کسی میں وہ کوالٹیز ہیں جو ہمیں پسند ہیں تو محبت ہو گئی۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ اتنا سستا جذبہ نہیں ہے جو ہر کسی کو ہو جائے۔
اور اب تو ویسے بھی ہماری دنیا سے محبت ختم ہو گئی ہے، اسی لیے اگر کوئی رائٹر محبت کو اپنی تحریروں میں بتائے تو ہمیں فینٹیسی لگنے لگتی ہے۔ زارا کہہ کے مہاجبین کو دیکھنے لگی جو بیڈ پہ لیٹی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ نہیں، ابھی ہماری دنیا سے پوری طرح محبت ختم نہیں ہوئی، ابھی کچھ لوگ موجود ہیں جنہوں نے محبت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مہاجبین کے سامنے عزام کا عکس لہرایا۔ وہ بھی تو ایسا ہی تھا، اس کے لیے جینے والا، اس کی پرواہ کرنے والا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی اور کی منقوہہ ہے۔ ہاں بالکل، تبھی تو میں نے کہا کہ کسی بھی انسان کی بات حرف آخر نہیں۔ زارا مسکرا کے بولی اور ایک بار پھر ناول پڑھنے میں مشغول ہو گئی، جبکہ مہاجبین بھی کروٹ بدل کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک ہفتے بعد آج وہ پھر اس کے سامنے موجود تھی، غصہ اپنی جگہ، لیکن وہ خود کو اس سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کے آفس میں منانے چلی آئی۔ پلیز سامی، تمہارا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی، پر تم بھی تو سمجھو، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے منمنائی، نیلی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ رومی، تم مجھ پہ شک کرنا چھوڑ دو، ورنہ مجھے یہ رشتہ ختم کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اسامہ روکھے لہجے میں بولا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں تمہاری منگیتر ہوں۔ 1 سال پہلے تم نے مجھ سے منگنی کی تھی اور 1 سال کے بعد تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہے ہو۔ وہ بس رو دینے کو تھی۔ میں تم سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ شک مت کرو، خود بھی سکون سے رہو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو۔ اب کی بار وہ تھوڑا نرم پڑا۔ ٹھیک ہے، اب نہیں کروں گی، تم بھی غصہ ختم کرو۔ میں غصہ نہیں ہوں رومی، بس جب تم مجھ پہ شک کرتی ہو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہا نا، اب نہیں کروں گی، سوری۔ رومیسا نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ لاسٹ ٹائم تھا، اس نے جتایا۔ ہاں بالکل، پر آج رات کا ڈنر پکا؟ وہ ایک دم چہک اٹھی۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سڑک پر چلتے وہ ابر آلود موسم کا مزہ لے رہی تھی۔ ہلکی پھلکی پھوار نے موسم کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک لانگ کوٹ پہنے، وہ گلے میں مفلر لپیٹے اسے ٹھیک کرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہاسٹل سے وہ پیدل ہی نکل آئی تھی۔ یہ لوگ بھی نا، کیا تھا جو ساتھ آ جاتی، پر نہیں، انہیں تو انگلش مووی دیکھنے کا زیادہ شوق چڑھا تھا۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ سڑک کنارے لگی سنگی بنچ پہ بیٹھ گئی۔ سامنے گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں، گاڑیوں پہ نظریں جمائے وہ بینچ پہ بیٹھی اپنے ماضی میں کھو سی گئی۔ یہ ڈرائیور کیوں نہیں آیا؟ یونی کے باہر کھڑی وہ بار بار گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ علایا بیگم کے سمجھانے کے بعد اس نے عزام کے بجائے ڈرائیور کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ عزام بھی اس کا گریز سمجھ گیا تھا، اس لیے خود بھی صرف ضرورت کے وقت ہی اسے مخاطب کرتا تھا۔ آج تو ماموں جان سے اس کی شکایت ضرور کروں گی، بڑبڑاتے ہوئے ایک بار پھر گھڑی کو دیکھنے لگی۔ تبھی دائیں جانب سے سفید رنگ کی وین اس کے سامنے آ کے رکی۔ مہاجبین الجھن بھری نظروں سے اس وین کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک آدمی نے دروازہ کھولا اور تیزی سے اسے وین کے اندر کھینچ لیا۔ چھوڑو چھوڑو! منہ پہ رکھے جانے والے ہاتھ نے اس کے چیخنے کی ساری کوشش ترک کر دی۔ مہاجبین پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہاں موجود اپنی جیسی اور بھی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی، جن کے منہ میں رومال ٹھونس کے خاموش کروایا گیا تھا۔ اے تیز چلا گاڑی! وہ آدمی اپنے ساتھ موجود ساتھی سے بولا، جس نے اس کے کہنے پہ رفتار تیز کر دی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ تبھی ایک جھٹکے سے ڈرائیور نے گاڑی روکی۔ ابے او، گاڑی کیوں روک دی؟ بھائی، بائک والوں نے راستہ روک لیا، شاید انہوں نے اس لڑکی کو وین میں ڈالتے ہوئے دیکھ لیا، وہ مہاجبین کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ساری لڑکیاں سہمی ہوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ سر پہ تنی بندوق کی وجہ سے وہ بے بس ہو گئی تھیں۔ دروازہ کھولو، تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ باہر موجود آدمیوں کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی وین کا دروازہ پیٹنا شروع ہو چکا تھا۔ کیا کریں، ان لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، وہ آدمی اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ باہر موجود آدمیوں نے ڈنڈوں سے گاڑی کے شیشوں کو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں موجود کسی آدمی نے پولیس کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ پولیس کے آنے تک وین کا دروازہ کھولا جا چکا تھا۔
دروازے کے کھلتے ہی مہاجبین نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کے سامنے دیکھا۔ ان آدمیوں میں عزام بھی موجود تھا۔ چلو، پولیس سے بات کر کے عزام اس کے پاس آیا، سختی سے مہاجبین کا ہاتھ تھام کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی وہ دھاڑ اٹھا، چچی جان، چچی جان! اس کی دھاڑ پہ گھر میں موجود تمام افراد لاؤنج میں چلے آئے۔ کیا ہوا عزام، کیوں چلا رہے ہو؟ علایا بیگم نے اس سے پوچھا، ساتھ ہی برابر میں کھڑی آنسو بہاتی مہاجبین پہ نظر ڈالی، جس کا ہاتھ ابھی بھی عزام کی گرفت میں تھا۔ بولے اپنے بیٹے سے، یا تو آگے اپنی ذمہ داری سنبھالے یا پھر اسے طلاق دے۔ وہ غصے سے کہتا وہاں رکا نہیں تھا، سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ علایا بیگم فوراً روتی ہوئی مہاجبین کی طرف بڑھی، جبکہ مناب اور سلمہ بیگم نا سمجھی سے کبھی مہاجبین کو اور کبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ تاہم علایا بیگم کے پوچھنے پہ مہاجبین نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد عزام سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنے لگا، جس پر پھر کبھی علایا بیگم نے بھی کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کہاں گم ہے مس ایم جے؟ قریب سے آتی آواز پہ وہ چونکی۔ ماضی کا منظر غائب ہو گیا، سامنے گاڑیاں ویسے ہی تیزی سے گزر رہی تھیں۔ اس نے چہرہ موڑ کے بائیں جانب دیکھا، جہاں وہ اپنی کار کے ساتھ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسٹر اسامہ، آپ یہاں؟ جی، یہاں سے گزر رہا تھا، تبھی آپ پہ نظر پڑی تو رک گیا، اسامہ کہتا ہوا اس کے پاس ہی آ کے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ مہاجبین سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج آپ اکیلی ہیں؟ آپ کی دوستیں نظر نہیں آ رہی؟ جی، انہیں کوئی کام تھا تو میں اکیلی ہی آ گئی، مہاجبین کہہ کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ موسم ابھی بھی خوشگوار تھا۔ آپ کی گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی، آئی کیسے تھیں آپ؟ اسامہ آس پاس نظر دوڑاتا ہوا بولا، میں پیدل آئی ہوں، یہ جگہ قریب تھی تو پیدل ہی آ گئی تھی، مہاجبین سادگی سے بولی۔ اسامہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی آئیڈیل نہیں تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں اچھی لگتی تھی۔ تو چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، کیوں؟ مجھے بھی یہاں تھوڑی دیر اور بیٹھنا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن اتنے صاف انکار پہ اسامہ کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے ہاتھوں بے عزت ہونے آ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، وہ یہ کہہ کے فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ آخر عزت نفس بھی تو کوئی چیز تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہ تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ مہاجبین وہیں بیٹھی گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی۔ ہاسٹل کے روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھا اس شیطان پہ پڑی جو مزے سے اس کے بیڈ پہ لیٹا ان تینوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہاجبین نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہاری یاد آ رہی تھی جولیٹ، ایلیکس آنکھ مارتا ہوا بولا۔ اس کی بات پہ وہ تینوں اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اوئے رومیو، سیدھی طرح سے یہاں سے نکلو ورنہ اٹھا کے باہر پھینکوں گی۔ وہ غصے سے گھورتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایم جے، ریلیکس، آج اس کا برتھ ڈے ہے تو ہم سب ریسٹورنٹ جا رہے ہیں سیلیبریٹ کرنے، اور تم بھی، اس لیے انکار نہیں چلے گا۔ کیلین نے اسے منہ کھولتے دیکھ کے پہلے سے ہی دو ٹوک لہجے میں حکم سنایا۔ کیا صرف ہم ہوں گے؟ وہ منہ بسور کے پوچھنے لگی۔ نہیں، مائیکل اور کلارک بھی ہیں، جواب ایلف کی طرف سے آیا تھا۔ پھر تو میں بالکل نہیں جا رہی، مہاجبین نے غصے سے ایلیکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے دانت اندر ہی نہیں جا رہے تھے۔ یار وہ ہمیں کھا نہیں جائیں گے اور ہم تین بھی ہیں، زارا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ریلیکس چڑیل، میرے ہوتے ہوئے بے فکر رہو، ایلیکس نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم ہو اسی بات کی تو فکر ہے، مہاجبین کہہ کے غصے سے پیر پٹختی باتھ روم میں چلی گئی، جبکہ وہ تینوں ایلیکس کو دیکھ کے ہنستی تھی۔ تم سب کی سب چڑیل ہو، وہ دانت پیس کے کہتا اٹھ کے روم سے باہر نکل گیا۔ وہ سب ٹیبل کے گرد بیٹھے ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول تھے۔ ریسٹورنٹ کے خوشگوار ماحول نے مہاجبین کے موڈ کو بھی ٹھیک کر دیا تھا۔ ٹخنوں تک آتی وائٹ فراک پہنے، گھنگرالے بالوں کا جوڑا بنائے، اسے گلاب کے پھول سے سجا رکھا تھا۔ ریڈ کلر کا اسکارف مفلر کی طرح گلے میں ڈالے وہ توجہ سے ایلف کو سن رہی تھی کہ ایلیکس بول اٹھا، اے حسین چڑیل، میرا گفٹ بھی لائی ہو یا منہ اٹھا کے صرف کھانے آ گئی ہو؟ ایلیکس کی بات پہ مہاجبین نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں آخر سکون کیوں نہیں ہے؟ جب تک بکواس نہ کر لو سکون سے نہیں بیٹھتے۔ گفٹ،
مہاجبین کی بات کا اثر لیے بغیر وہ ڈھٹائی سے بولا، لو پکڑو مرو، غصے سے گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ایلیکس نے دانت دکھاتے ہوئے بغیر کسی شکریہ کے گفٹ تھام لیا۔ ایم جے وہ دیکھو، ایلف نے مہاجبین کی توجہ دائیں جانب ٹیبل کی طرف کروائی۔ اف اللہ، ایک تو جہاں جاؤ یہ ٹکرا جاتے ہیں، مہاجبین منہ بنا کے بولی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پہ مائیکل اور کلارک بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ سوالیہ نظریں مہاجبین کی طرف اٹھیں۔ کچھ نہیں۔ اور ایلیکس یہ تمہارا کیک کب آئے گا؟ وہ ان دونوں کو کہہ کے آخر میں ایلیکس سے مخاطب ہوئی۔ میں دیکھ کے آتا ہوں، ایلیکس کہہ کے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ زارا اور ایلف کی نظریں اس ٹیبل پر ہی مرکوز تھیں جہاں اسامہ اور رومیسا آرام سے بیٹھے ڈنر کرنے میں لگے تھے۔ تم دونوں کیا دیکھ رہی ہو وہاں؟ کیلین ان دونوں کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز پہ مائیکل اور کلارک بھی اس طرف دیکھنے لگے۔ یہ تو بزنس مین اسامہ شاہ ہے نا؟ کیلین اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، اپنی منگیتر کے ساتھ آیا ہے، ہر جگہ یہ دونوں ساتھ ہی پائے جاتے ہیں۔ مائیکل کی بات پہ زارا اور ایلف نے فوراً مہاجبین کی طرف دیکھا جو پرسکون سی بیٹھی اس کی بات سن رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیلین حیران ہوئی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس کی منگنی میں گیا تھا، میرے فادر کے ساتھ بزنس کی وجہ سے جان پہچان ہے۔ اور تم بھی جانتے ہو؟ اب کہ کیلین کا رخ کلارک کی طرف ہوا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، ان کی منگنی کی خبر میڈیا پر نہیں چلی، اس لیے شاید وہی لوگ اس منگنی کے بارے میں جانتے ہیں جو وہاں موجود تھے۔ کلارک کہہ کے خاموش ہو گیا۔ اتنے میں ایلیکس ویٹر کے ہمراہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ ویٹر نے کیک ٹرے سے اٹھا کے ٹیبل پہ رکھا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی مائیکل نے وہاں بیٹھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہائے گائز، آپ سب سے ایک گزارش ہے، آج ہمارے دوست ایلیکس کا برتھ ڈے ہے جسے آج ہم یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ سب بھی ہماری خوشی میں شریک ہوں۔ مائیکل کی بات پہ وہاں موجود تمام افراد نے تالیاں بجا کے ایلیکس کو مبارکباد دی جو اس نے مسکرا کے وصول کی۔ چل اب کیک بھی کاٹ، کیا صرف دانت نکالتا رہے گا؟ کلارک اس کی طرف چھری بڑھاتا ہوا بولا۔ ایلیکس نے چھری تھام کے کیک کاٹا جس پہ ایک بار پھر تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ سب کو کیک کھلا کر وہ آخر میں مہاجبین کی طرف بڑھا۔ چڑیل، صرف کیک کھانا، میرا ہاتھ مت کھا جانا، وہ مہاجبین کی طرف کیک کا پیس بڑھاتا ہوا بولا۔ مگر جیسے ہی مہاجبین نے کیک کھانے کے لیے منہ کھولا، ایلیکس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ دیکھو ایلیکس، کھلانا ہے تو ٹھیک سے کھلاؤ، تماشا مت کرو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ دونوں کی نوک جھونک دیکھ کے سب ہنسنے لگے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لو۔ اور اس بار واقعی ایلیکس نے شرافت سے اسے کیک کھلا دیا۔ اپنی ٹیبل پہ بیٹھا اسامہ دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا جب رومیسا کی ناگواری بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ سامی، ہم یہاں ڈنر پہ آئے ہیں، برتھ ڈے پارٹی میں نہیں، اس لیے ڈنر کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تم پھر شروع ہو رہی ہو رومی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگا کہ تبھی ایک پلیٹ میں کیک کا پیس لیے مہاجبین ان کی طرف چلی آئی۔ ہیلو گائز، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اسامہ بھی مسکرا دیا جبکہ رومیسا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ لیں، میرے دوست کی برتھ ڈے کا کیک ہے۔ وہ رومیسا کو اگنور کرتی اسامہ کی طرف کیک بڑھاتے ہوئے بولی جسے اسامہ نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا۔ ویسے آج ہم دوسری بار مل رہے ہیں، کتنا عجیب اتفاق ہے، وہ بولی تو وہی جان لیوا مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا لی جو رومیسا کو اندر تک جلا گئی۔ ہاں واقعی، اسامہ نے بھی مسکرا کے اس کی تائید کی۔ چلیں آپ لوگ ڈنر کریں، میں چلتی ہوں، میرے دوست انتظار کر رہے ہیں۔ مہاجبین کہہ کے واپس اپنی ٹیبل کی جانب بڑھ گئی جبکہ رومیسا کڑوا گھونٹ اندر اتار کر واپس ڈنر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم اسامہ کو کیسے جانتی ہو ایم جے؟ اس کے واپس آتے ہی کیلین نے پوچھا، جس پہ مختصراً اس نے بریسلیٹ والا قصہ سنا کے اصل بات کو چھپا لیا، اور اب وہ رومیسا کا سکون غارت کرنے کے بعد خود آرام سے سب کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے چہرہ موڑ کے اپنی دائیں جانب خاموش بیٹھی رومیسا کو دیکھا جسے مہاجبین کے جانے کے بعد سے چپ لگ گئی تھی۔ کیا ہوا، اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ الٹا سوال کیا۔ اوہ پلیز، تم اس بچی کی وجہ سے اگر یہ سب کر رہی ہو تو اس تماشے کو یہیں ختم کر دو، وہ اکتا کے بولا۔ بچی نہیں ہے وہ، 19-20 سال کی لڑکی تمہیں بچی لگ رہی ہے؟
وہ چٹخ کے بولی، دیکھو رومی، وہ ہم سے بہت چھوٹی ہے، اس لیے تم اپنے ذہن سے فضول باتوں کو نکال دو۔ وہ اب غصے سے بولا تھا۔ رمیسا خاموش ہو گئی۔ ابھی تو ان کی صلح ہوئی تھی، اب وہ دوبارہ اس سے جھگڑ نہیں سکتی تھی۔ ایم جے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاسٹل آتے ہی ایلف نے مہاجبین سے پوچھا۔ اب ان تینوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اس لیے زارا اور ایلف اب اس سے سکون سے بات کر سکتی تھیں۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اسامہ کی منگنی کی خبر، دانستہ طور پہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو دل ہے نا، اس نے دل پہ ہاتھ رکھا، یہ ہر کسی کی محبت سے خالی ہے۔ نہ اس نے اسامہ کہا، نہ عزام، نہ محرم کی محبت دل میں تھی، نہ نامحرم کی، بس خالی پن تھا، خاموشی تھی۔ لیکن میں نے پڑھا تھا نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ دو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتی ہے۔ زارا اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ دو نامحرم کو محرم بنا دیتی ہے، اجنبی کو اپنا بنا دیتی ہے۔ لیکن محبت ان کے درمیان تب آتی ہے جب ان کے درمیان انا نہ ہو، وہ ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کو اپنا لباس سمجھ کے ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں۔ مگر جب یہ رشتہ ان سب چیزوں سے خالی ہو اور درمیان میں صرف انا رہ جائے تو محبت کی جگہ بھی باقی نہیں رہتی۔ مہاجبین کہہ کے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ زارا اور ایلف خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کتنا حوصلہ تھا اس لڑکی میں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو کسی عورت کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھتی تھی۔ تم بہت ہمت والی ہو ایم جے، ایلف سچے دل سے بولی تھی۔ مہاجبین مسکراتے ہوئے کپڑے بدلنے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ انوار گروپ آف کمپنیز کے آفس میں بیٹھا وہ اپنے سامنے پڑی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ہمدانی صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی۔ فائل پہ نظر دوڑاتا وہ ساتھ ساتھ کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ دفتن اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے بغیر نمبر پہ نظر ڈالے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بتانا پسند کریں گے اسامہ کی منگنی کے بارے میں آپ کب سے جانتے ہیں؟ فون میں سے مہاجبین کی غصے سے بھری آواز ابھری۔ ماہین، عزام نے چونک کے موبائل کان سے ہٹا کے اپنے سامنے کیا جہاں اسکرین پہ ماہین لکھا جگمگا رہا تھا۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ وہ واپس موبائل کان سے لگاتا ہوا بولا۔ میرے سوال کا جواب دیں آپ کب سے جانتے ہیں منگنی کے بارے میں؟ وہ تڑک کے بولی۔ ماہین، ہوا کیا ہے؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ عزام نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس اب بہت برداشت کر لیا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے اسامہ سے طلاق چاہیے۔ مہاجبین کی بات پر ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ ماہین، اسے سمجھ نہیں آیا کیا بولے۔ بہت ہو گیا، آپ بھی مجھ سے باتیں چھپا کے اسامہ کا ساتھ دیتے آئے ہیں۔ وہ انسان مسلسل میری ذات کی نفی کرتا رہا، یہاں منگنی کر لی اور آپ نے مجھ سے چھپایا۔ مجھے اب کسی سے بات نہیں کرنی، غصے سے کہتے اس نے فون کاٹ دیا۔ عزام بے بسی سے موبائل کو گھورنے لگا۔ وہ یہاں تھا اور وہ وہاں اکیلی، نہ جانے کس حال میں۔ مہاجبین کی کال نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اس نے فائل بند کر کے سر کرسی سے ٹکا کے آنکھیں موند لیں۔ کال بند کرنے کے بعد اس نے موبائل بھی آف کر دیا۔ اب وہ خود کو واش روم میں لگے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جو غصہ وہ کل رات سے اپنے اندر دبائے ہوئے تھی، اب وہ اس نے عزام پہ اتار دیا۔ اسامہ سے محبت نہ سہی مگر وہ اس کا شوہر تو تھا، پھر وہ کیسے برداشت کرتی اس کا شوہر کسی اور کا منگیتر ہو۔ اس نے واش بیسن کا ٹیپ آن کیا اور جھک کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگی، پھر ٹیپ بند کر کے ٹیشو پیپر سے چہرہ صاف کرتی واش روم سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ موجود تھا۔ وہ سر جھکا کے کلاس روم کی جانب بڑھنے لگی۔ ہائے چڑیل، زارا کب سے تمہیں فون کر رہی ہے، تمہارا فون کیوں آف ہے؟ ایلیکس سامنے سے آتا ہوا بولا۔ مجھے ابھی تمہارے منہ نہیں لگنا، اس لیے بہتر ہے کہ میرے پاس سے دفع ہو جاؤ۔ مہاجبین غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ تمہاری شکل پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ مہاجبین کی کڑوی باتوں کو نظر انداز کرتا وہ فکر مندی سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کے پوچھنے لگا۔ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہٹو میرے راستے سے۔
وہ اسے پرے دھکیلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ایلیکس ابھی بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرے پیچھے مت آؤ۔ مہاجبین رک کے اسے گھورنے لگی۔ میرے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ وہ رکا۔ مہاجبین کی گھوری جاری رہی۔ اگر تمہیں نہیں بتانا تو مت بتاؤ، لیکن تمہاری دوست یونی کی پارکنگ میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ دوستوں کا سن کر مہاجبین کے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کے ایلیکس کو کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ کیونکہ تمہاری ان باقی چڑیلوں نے میرے ساتھ مل کے آئیفل ٹاور دیکھنے کا پروگرام بنایا ہے، اس لیے اب جلدی چلو، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ ایلیکس نے کہتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے چلنے کا کہا۔ مہاجبین اسے مشکوک نظروں سے گھورتی ہوئی پارکنگ کی جانب چلنے لگی۔ شام کا موسم کافی خوشگوار ہو رہا تھا۔ ہری بھری گھاس پہ بچے ادھر سے ادھر دوڑ لگا کے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہیں آئیفل ٹاور کے نیچے کھڑے وہ چاروں عجیب و غریب شکلیں بناتی ہوئی ساتھ تصویریں بنانے میں لگی ہوئی تھیں۔ ایلیکس، میرے بال تو ٹھیک لگ رہے ہیں نا؟ مہاجبین بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ بلیک فل سلیو ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک ہی لانگ اسکرٹ پہنے اس نے بالوں کو اونچی پونی میں قید کر رکھا تھا۔ ریڈ اسکارف مفلر کی طرح گلے میں ڈالے وہ ہمیشہ کی طرح پیاری لگ رہی تھی۔ کتنا بھی خود کو سنوار لو، چڑیل ہی لگو گی، ایلیکس جل کے بولا۔ اچھی میں نے حامی بھری تم لوگوں کو یہاں لانے کی، 1 گھنٹے سے فوٹوگرافر بنا ہوا ہوں۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ ہمارے ساتھ آ کے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ ہمارا احسان ہے جو تمہیں اپنے ساتھ لائے۔ مہاجبین نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تمہیں تو میں مس ایم جے، ایلیکس بول رہا تھا جب پیچھے سے نسوانی آواز سنائی دی۔ سب نے اس طرف دیکھا تو رومیسا انہی کی طرف آ رہی تھی۔ مس، مہاجبین نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میں رومیسا، اسامہ کی منگیتر۔ رومیسا نے اپنے سنہری بال پیچھے جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ او، تو آپ مسلمان ہیں؟ مہاجبین اس کا نام سن کے بولی اور ایک نظر سر سے پیر تک اس پہ ڈالی۔ رومیسا اس وقت بلو جینز کے ساتھ وائٹ سلیو لیس شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ سنہری بال، نیلی آنکھیں، وہ دیکھنے سے ہی برٹش لگتی تھی۔ ہاں، رومیسا نے کہہ کے ایک نظر ان چاروں کو دیکھا جو خاموش کھڑے ان دونوں کو اردو میں باتیں کرتے سن رہے تھے۔ اچھا ہوا تم مجھے یہاں مل گئی، مجھے تم سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ مہاجبین نے اسے بائیں ابرو اٹھا کے دیکھا۔ ٹھیک ہے، چلیں، وہ کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ رومیسا بھی اس کے ساتھ ہی چل دی۔ یہ وہی ہے نا جو کل اسامہ کے ساتھ تھی؟ ان دونوں کے جاتے ہی کیلین بولی۔ ہاں، یہ وہی ہے، ایلف منہ بنا کے بولی۔ کیا باتیں کر رہی تھیں؟ اب کہ ایلیکس نے زارا سے پوچھا۔ رومیسا کو مہاجبین سے کچھ بات کرنی ہے، وہ بھی اکیلے میں۔ زارا رومیسا کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جو ان سے کچھ تھوڑے فاصلے پہ کھڑی مہاجبین سے باتیں کر رہی تھی۔ بولے مس رومیسا، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو مجھ سے کرنی ہے؟ مہاجبین نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایشین بیوٹی واقعی بہت پرکشش ہوتی ہے، رومیسا اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ یہ بتانے کے لیے مجھے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہی تھیں؟ مہاجبین بیزاری سے بولی۔ نہیں، میں نے تمہیں صرف یہ بولنا تھا کہ اسامہ سے دور رہو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اسامہ کو اپنی خوبصورتی سے زیر کر لو گی تو یہ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ اس نے ابرو اٹھا کے مہاجبین کو دیکھا۔ مہاجبین خاموش ہی رہی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اور یہی نہیں، وہ میرے لیے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے وہ مجھ سے۔ کچھ جھوٹ کچھ سچ ملا کے وہ فخر سے بولی۔ لیکن اس میں تمہاری بھی غلطی نہیں ہے۔ ایسے خوبصورت اور امیر مرد کو دیکھ کے تم جیسی لڑکیاں یہی کرتی ہیں۔ اس کی بات پہ مہاجبین اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی یہ سن کے کہ وہ اسامہ کے نکاح کے بارے میں جانتی ہے، مگر مہاجبین نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ منگیتر ہیں اسامہ کی؟ ہاں، 200 لوگوں کے سامنے اس نے مجھے یہ رنگ پہنائی تھی۔ وہ اپنا بایاں ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، جس میں ہیرے کی انگوٹھی دمک رہی تھی۔
جو شخص اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر ایک لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ان 200 لوگوں کے سامنے کی گئی اس سو کالڈ منگنی کو نبھائے گا جس کی شریعت میں کوئی حیثیت ہی نہیں؟ مہاجبین نے کہہ کے وہی انگلی پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا اور جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ دائیں ابرو اٹھا کے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ رمیسا شاکڈ سی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اسے کیسے پتا کہ اسامہ نکاح کو ماننے سے انکاری ہے؟ کیا بول رہی تھی وہ؟ کیلین نے بیک ویو مرر میں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ واپس ہاسٹل جا رہے تھے۔ رمیسا سے بات کرنے کے بعد مہاجبین نے واپسی کی رٹ لگا دی تھی، جس پہ سب نے ہار مانتے ہوئے واپسی کی راہ لے لی تھی۔ اس کو لگتا ہے میں اس کے منگیتر کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہوں، اس لیے کہہ رہی تھی کہ اسامہ سے دور رہو۔ مہاجبین شیشے کے پار دیکھتے ہوئے بولی۔ زارا اور ایلف اس کے ساتھ بیٹھی متفکر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پاگل ہے کیا وہ؟ ایسی فضول بات کیسے کر سکتی ہے وہ؟ ایلیکس ڈرائیو کرتا ہوا بولا۔ اسے پسند نہیں ہے اسامہ کا کسی لڑکی کے ساتھ فری ہونا، ایلف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو اسامہ کو بولے نا، وہ نہ بات کرے ایم جے سے، ویسے بھی وہ ایم جے کے پاس خود آتا ہے۔ زارا کو رمیسا کے ذکر پہ ہی غصہ آنے لگا تھا۔ تمہیں اسے اچھے سے سبق سکھانا چاہیے تھا تاکہ پھر کبھی بکواس نہیں کرتی۔ ایلیکس نے مہاجبین کو بیک ویو مرر میں سے دیکھا جو ہنوز شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، مجھے تو خود بھی زہر ہی لگی وہ، کیلین نے منہ بسور کے کہا۔ مہاجبین خاموش ہی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہاسٹل آ گیا۔ ایلیکس ان تینوں کو ہاسٹل چھوڑ کر کیلین کو لیے اس کے گھر ڈراپ کرنے چلا گیا۔ وہ فون کان سے لگائے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ مہاجبین کے فون نے اسے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ تب سے اس سے بات کرنے کے لیے کال کر رہا تھا، مگر دوسری طرف سے فون کے آف ہونے کی اطلاع مل رہی تھی۔ ماہین کیوں پریشان کر رہی ہو؟ فون اٹھاؤ۔ وہ فون کان سے لگائے بڑبڑایا۔ 1-2 مرتبہ اور ٹرائی کرنے کے بعد اس نے فون بیڈ پہ پھینک دیا۔ اف اسامہ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ اپنی سوچوں میں اسامہ سے مخاطب ہوا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ وہ چونکا اور تیزی سے بیڈ کے پاس پہنچ کے فون اٹھایا جس پہ ماہین لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر کال کو ریسیو کیا۔ ہیلو ماہین؟ جی، اس کی خفگی بھری آواز ابھری۔ ماہین، قسم لے لو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ دھیرے سے بولا۔ ادھر مہاجبین نے بھی گہرا سانس لے کے خود کو پرسکون کیا۔ مجھے بھی یہاں لوگوں سے معلوم ہوا، سوری میں نے آج بہت بدتمیزی کی، وہ شرمندہ سی بولی۔ کوئی بات نہیں، اب سوری تو نہ بولو، عزام نے اس کی شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ مہاجبین خاموش رہی۔ میں اسامہ سے بات کروں گا، پوچھوں گا اس نے ایسے کیوں کیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی بات نہیں کریں گے اسامہ سے۔ اس کی بات سن کے وہ فوراً بولی، اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہو۔ وہ خاموش رہی۔ عزام پھر بولا، کیا میں آ جاؤں وہاں پہ؟ اجازت طلب کی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہاجبین کی بات پہ اب وہ خاموش ہو گیا تو مہاجبین پھر بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی دوستوں کے ساتھ ایفل ٹاور دیکھ کے آ رہی ہوں، اس لیے وہاں سے آ کے فون آن کیا تو آپ کی کال دیکھی۔ اب کہ وہ مسکرائی۔ چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اور وعدہ یاد ہے نا؟ عزام نے اسے یاد دلانا چاہا۔ جی بالکل یاد ہے، میں گاڑی کو گاڑی سمجھ کے چلاتی ہوں، جہاز سمجھ کے اڑاتی نہیں ہوں۔ عزام ہنس دیا۔ 1-2 اور باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ یار تم ابھی تک یہاں ہو، گھر کیوں نہیں گئے؟ وہ آفس میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ عزام نے سر اٹھا کے اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا جو اخلاقیات کا مظاہرہ کیے بنا بڑی شان سے بغیر اس کی اجازت کے سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا۔ اسد، کوئی تمیز نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ ہے، لیکن تمہارے آفس میں داخل ہوتے وقت وہ سب کچھ میں باہر چھوڑ کے آتا ہوں۔ اس کی بات پہ اسد مزید سیٹ پہ پھیل کے بیٹھتا ڈھٹائی سے بولا، تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عزام تعصب سے اسے دیکھتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ دونوں بچپن کے دوست تھے، تعلیم کے دوران بھی ساتھ ہی رہے، اب بزنس میں بھی عزام نے اسے اپنا پارٹنر بنا لیا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا، ابھی تک گھر کیوں نہیں گئے؟ رات کافی ہو گئی ہے۔ اسد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔
گھر پہ میرا دل نہیں لگتا، عزام فائل پہ نظر جمائے بولا۔ کیوں؟ مہاجبین نہیں ہے اس لیے؟ اسد نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، پھر دل میں چھپا چور کیسے نہ پہچانتا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے نظریں جھکائے ہی کہا۔ جھوٹ کسی اور سے بولنا، اسد نے گھورا۔ یہ تم مہاجبین کو بھول کر کسی اور سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ ممکن نہیں ہے، فوراً جواب آیا۔ ممکن نہیں ہے یا نیت نہیں ہے؟ اگر انسان نیت کرے تو مرض عشق سے صحت یاب ہو سکتا ہے، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پہ عزام نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ یہ جسم کا مرض نہیں ہے جو نیت اور دوا کام کر جائے، یہ تو روح کا، دل کا مرض ہے جس کی دوا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ رکا، گہری سانس لے کے خود کو پرسکون کیا۔ اسد حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک مرد سے ایسی باتوں کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ کی مرضی اس کا رخ جدھر چاہے موڑ دے۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس حدیث کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے، یعنی دل کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اور پھر محبت تو توحید سے توحید پہ ختم، ایک اللہ کو اس کے رسول سے، ایک رسول کو اپنے اللہ سے۔ یہ محبت میں توحید کی سب سے بڑی مثال ہے۔ عزام نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تم کس محبت کو کہاں ملا رہے ہو؟ تم ایک مرد اور عورت کی محبت کو اس مقدس محبت سے نہیں ملا سکتے، اسد نے ناپسندیدگی سے کہا۔ کیوں؟ محبت تو صرف ایک جذبہ ہے جو کسی بھی رشتے کے درمیان ہو سکتا ہے، بس رشتوں کو نبھانے کے تقاضے مختلف ہوا کرتے ہیں، اور یہ ہم پہ منحصر ہے کہ اس محبت میں ہم اللہ کی بنائی ہوئی حدود میں رہتے ہیں یا انہیں پار کر جاتے ہیں، کیونکہ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، حد پار کرنا گناہ ہے۔ عزام نے کہہ کے اپنی فائل بند کی اور چیزیں سمیٹنے لگا۔ اسد جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے کھڑے ہوتے دیکھ کے پھر بولا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے بھی تو دیکھو۔ میں شازیہ سے محبت کرتا تھا، مگر مہر ماں سے شادی کرنے کے بعد اسے بھول گیا، اور اب دیکھو میں مہر ماں کے ساتھ خوش ہوں۔ اس کی بات پہ عزام مسکرایا اور دونوں ہاتھوں کو ٹیبل پہ رکھ کے آگے کو جھکا۔ شازیہ تمہاری محبت نہیں، صرف پسند تھی، اور پسند بدل جایا کرتی ہے۔ مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے شازیہ سے محبت نہیں تھی؟ اسد آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھ رہا تھا، اسے جیسے اپنے جذبات کو کمتر جاننے پہ افسوس ہوا۔ پتہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، ہم محبت اور پسند میں فرق کو نہیں سمجھتے۔ وہ تمہیں پسند تھی اس لیے تم اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن جب تمہیں مہر ماں سے شادی ہو گئی تو تم شازیہ کو بھول گئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے پسندیدہ کھلونے سے محبت کے کئی دعوے کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھے گا، مگر نیا کھلونا ملنے پہ پرانے کو بھول جاتا ہے۔ عزام کی بات پہ وہ خاموش ہی رہا، الفاظ جیسے زبان سے ادا ہونے سے انکاری ہو گئے تھے۔ اب تم یہیں بیٹھ کے سوچتے رہو گے یا میرے ساتھ چل رہے ہو؟ ہاں چلو، چل رہا ہوں، وہ گڑبڑا کے بولا اور عزام کے ساتھ ہی آفس سے باہر نکل گیا۔ آخر وہ لڑکی ہے کون، اور اسے کیسے معلوم کہ اسامہ نکاح سے ہی انکاری ہے؟ وہ اس وقت بیڈ پہ لیٹی مہاجبین کو سوچ رہی تھی، جس کے صرف ایک جملے نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ کہیں سامی نے تو اسے نہیں بتایا، لیکن وہ کیوں اسے بتائے گا؟ وہ تو خود اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرتا۔ اس نے سوچتے ہوئے دائیں جانب کروٹ لی۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی پہ نظر رکھنی چاہیے، لیکن کیسے؟ میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ خود ہی سے الجھتی بالآخر اٹھ بیٹھی۔ اف، کیا کروں؟ شاید سامی ٹھیک کہہ رہا ہے، میں فضول ہی سوچنے لگی ہوں، بلا وجہ اس لڑکی کو سر پہ سوار کر لیا۔ اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ میں کل سامی سے ہی پوچھ لوں گی، ہو سکتا ہے اس نے ہی ذکر کیا ہو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب وہ قدرے پرسکون تھی۔ کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں روشنی پھوٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ اندھیرے کمرے میں لیپ ٹاپ سے نکلتی شعائیں کمرے میں پھیلے اندھیرے کو کاٹ رہی تھیں۔
اس کے ساتھ ہی لیپ ٹاپ پہ چلتے گانے کے بول کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑتے سنائی دے رہے تھے۔ بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم، قسم چاہے لے لو خدا کی قسم، بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم۔ ہاتھ میں گٹار تھامے کرسی پہ بیٹھی وہ مسکراتے ہوئے گانا گا رہی تھی۔ کیفے میں بیٹھا ہر شخص اس کی آواز کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ ہماری غزل ہے تصور تمہارا، تمہارے بنا اب نہ جینا گوارا۔ وہ ریسٹورنٹ میں زارا کے ساتھ بیٹھی مسکراتے ہوئے باتیں کر رہی تھی، اور ریسٹورنٹ کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا اسامہ شیشے کے پار سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم، بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم۔ جہاں ٹریفک سگنل کے گرین ہونے کے انتظار میں وہ گاڑی میں بیٹھی اسے ہاتھ ہلا کے مسکراتے ہوئے ہیلو کہہ رہی تھی، وہیں ابر آلود موسم کے ساتھ ہلکی پھلکی پھوار میں وہ سنگی بینچ پہ بیٹھی کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑے اسامہ کو سمجھ میں نہ آیا موسم پیارا لگ رہا ہے یا وہ ساگر کی باہوں میں موجیں ہیں جتنی، ہم کو بھی تم سے محبت ہے اتنی۔ ٹخنوں تکاتی وائٹ فراک پہنے بھورے گھنگریالے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا جس میں لگا گلاب کا پھول اس کے حسن کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ریڈ کلر کا اسکارف مفلر کی طرح گلے میں ڈالے وہ ریسٹورنٹ میں اس کے سامنے کھڑی دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ اسامہ کو اس کے چہرے سے نظر ہٹانا ناممکن سا لگنے لگا کہ یہ بے قراری اب نہ ہوگی کم، بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم۔ گانا بند ہوا تو وہ چونک کر اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ مڑ کے دیکھا تو بیڈ پہ رکھے لیپ ٹاپ کی چارجنگ ختم ہو چکی تھی۔ حد ہے یار، یہ مجھے کیا ہو گیا، میں کیوں اسے سوچ رہا ہوں؟ وہ خود ہی سے الجھا۔ شاید یہ رمیسا کی باتوں کا اثر ہے جو میں اسے یوں سوچ رہا ہوں۔ رمیسا بھی نہ بچی کو لے کے شک کرنے لگ گئی۔ نہ جانے اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو کبھی شک نہیں کیا۔ وہ اب رمیسا کو سوچتا بیڈ پہ لیٹ کے سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی دو سنہری آنکھیں مسکراتی ہوئی نظر آئیں۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ اسامہ سنبھالو خود کو، تمہاری ایک بیوی ہے، ایک منگیتر بھی ہے، یہ ٹین ایجرز کی طرح کسی محبت کے چکر میں نہ پڑو، اور وہ بھی ایک بچی سے۔ وہ خود کو ڈپٹ کے پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ نہیں جانتا تھا محبت تو بادشاہوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور وہ تو پھر بس ایک مغرور انسان تھا جو ابھی تک کسی کی محبت میں مبتلا نہیں ہوا تھا، لیکن اب ہونے جا رہا تھا۔ صبح کے وقت لان میں لگی کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھے صدیق صاحب اخبار پڑھنے میں مشغول تھے۔ کچھ دنوں سے طبیعت خراب کے باعث وہ آج بھی گھر پہ ہی موجود تھے۔ ابھی وہ اخبار کا صفحہ پلٹتے ساتھ میں اس پہ تبصرہ بھی کر رہے تھے جب سلمہ بیگم ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے لان میں چلی آئیں۔ سنیں، میں کہہ رہی تھی اب مناب کی شادی کی تاریخ رکھ دینی چاہیے، باجی کب سے شادی کی جلدی کرنے پہ اصرار کر رہی ہیں۔ سلمہ بیگم ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولیں، کہہ تو ٹھیک رہی ہو، پر ابھی مہاجبین کے واپس آنے میں 2 مہینے باقی ہیں، جیسے ہی وہ واپس آ جائے آپ شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے باجی کو بلا لینا۔ صدیق صاحب کہہ کے چائے کے گھونٹ بھرنے لگے۔ مہاجبین کے نام پہ سلمہ بیگم کا منہ تک کڑوا ہو گیا۔ اور اسامہ؟ سلمہ بیگم نے ایک آس سے پوچھا۔ اگر وہ اس عرصے میں مہاجبین سے اپنا تعلق ٹھیک کر لیتا ہے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آخر اس کا بھی حق ہے اپنی بہن کی شادی میں شریک ہونے کا۔ صدیق صاحب کی بات پہ سلمہ بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اب وہ انہیں کیسے بتاتیں کہ اسامہ کو تو مہاجبین کی پیرس میں موجودگی کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ان کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں ہوا تو کیا میں ساری زندگی اپنے بچے کی شکل نہیں دیکھوں گی؟ وہ خفگی سے بولی۔ دیکھیں سلمہ بیگم، جب تک مہاجبین واپس نہیں آ جاتی ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب فیصلہ مہاجبین کے آنے کے بعد ہی ہوگا۔ صدیق صاحب چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلمہ بیگم وہیں بیٹھی اس دن کو کوسنے لگیں جس دن اسامہ اور مہاجبین کا نکاح ہوا تھا۔ شاہ انڈسٹریز کے آفس میں بیٹھا وہ لیپ ٹاپ پہ کام کرنے میں مصروف تھا جب دروازہ تیزی سے کھولتی رمیسا اندر آئی۔ یہ کیا طریقہ ہے رومی؟ مینرز نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟
اسامہ ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ رمیسا اس کی بات کو نظر انداز کرتی اس کے سامنے جا بیٹھی۔ میں کب سے تم سے بات کرنا چاہ رہی ہوں لیکن تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے، وہ خفگی سے بولی۔ میں اس وقت بیزی ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں، اسامہ نے واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے تم بغیر بتائے بزنس میٹنگ کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور اب جب سے واپس آئے ہو تو آفس سے گھر، گھر سے آفس، بس یہی رہ گیا ہے۔ رمیسا تل ملا اٹھی۔ وہ اسامہ سے مہجبین کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی مگر اس دن کے بعد سے اسے موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ اسامہ سے بات کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، بولو کیا بات ہے، اسامہ ہار مانتا ہوا بولا۔ مجھے تم سے اس لڑکی کے بارے میں بات کرنی تھی، وہ کیا نام تھا، ہاں ایم جے۔ وہ اس سے پہلے کہ رمیسا اپنی بات مکمل کرتی اسامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر تمہیں اس لڑکی کے متعلق بات کرنی ہے تو بہتر ہے کہ نہ کرو، ورنہ اگر تم نے کچھ بھی الٹا سیدھا بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ رمیسا اتنا توہین آمیز لہجہ سن کے غصے سے کھڑی ہوتی اس کے آفس سے باہر نکل گئی۔ اسامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ سر جھٹکتا واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پیرس کی اس حسین شام میں وہ الیگزینڈر برج پہ کھڑی اپنی سنہری آنکھوں سے سامنے نظر آتے سنہری روشنیوں سے منور آئیفل ٹاور کو دیکھ رہی تھی۔ شام میں پھیلتے اندھیرے میں جگمگاتے آئیفل ٹاور کا یہ منظر اسے مسحور کن لگ رہا تھا۔ دریا کے اوپر سے گزرتے برج پہ کھڑے ہو کر اس حسین منظر کو دیکھنے کا اس کا خواب آج پورا ہو گیا تھا۔ کیلین، یہاں سے آئیفل ٹاور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، وہ زارا کو دیکھتے ہوئے بولی جو اس کے ساتھ کھڑی فرینچ فرائز کھا رہی تھی۔ ہاں یار، ابھی تک میں نے صرف ٹی وی میں ہی دیکھا تھا، مگر میں تو پہلے بھی 1-2 بار پیرس آ چکی ہوں، یہاں کی ہر جگہ سے واقف ہوں۔ ایلف مزے سے اس کے ہاتھ سے فرینچ فرائز لیتے ہوئے بولی، ساتھ ہی اس نے دوڑ لگا دی۔ اے واپس دے، زارا چلاتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ آج کیلین ان کے ساتھ نہیں تھی، مہجبین اکیلی ہی کھڑی مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو برج پہ فرینچ فرائز کے لیے دوڑ لگاتی آگے جا رہی تھی۔ مس ایم جے، مانوس سی آواز پہ وہ چونکی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو بلیک 2 پیس سوٹ میں اسامہ کھڑا اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ مسٹر اسامہ، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسامہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ آپ شاید اپنی فرینڈز کے ساتھ ادھر آئی ہیں، وہ مہجبین کو بغور دیکھتا ہوا بولا جو اس وقت ریڈ فراک زیب تن کیے ہوئے تھی۔ وائٹ سکارف ہمیشہ کی طرح گلے میں مفلر کی طرح موجود تھا، البتہ آج اس نے اپنے گھنگریالے بالوں کو آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ جی، پر آپ؟ اس نے بھویں اچکا کے پوچھا۔ میں یہاں اکثر آتا رہتا ہوں، جب مجھے اکیلے وقت گزارنا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ پرسکون جگہ اور کوئی نہیں لگتی۔ اسامہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کندھے اچکاتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اکیلے وقت گزارنا چاہیے، میں چلتی ہوں، مہجبین کہہ کے مڑی، 2 قدم آگے بڑھا دیے۔ اسامہ بھی اس کے ہم قدم ہو گیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ آپ جائیں، مگر آپ ہی نے تو یہ کہا کہ آپ یہاں اکیلے وقت گزارنے آتے ہیں۔ اس نے چہرے پہ آتی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کیا جنہیں ہوا اڑا کے بار بار اس کے چہرے پہ لا رہی تھی۔ ہاں، مگر مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کو کمپنی بھی دے دینی چاہیے۔ وہ ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کے برج پہ چل رہے تھے۔ اسامہ کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مہجبین مسکرا دی، لیکن اگر دوسرے نے کمپنی نہ مانگی ہو تو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تو بھی ایک جینٹل مین کا فرض بنتا ہے یوں خوبصورت لڑکی کو رات میں اکیلا نہ چھوڑے۔ واقعی؟ اس کے جواب پہ مہجبین ہنستے ہوئے سامنے دیکھنے لگی جہاں سے ایلف اور زارا آ رہی تھیں۔ اسامہ کو مہجبین کے ساتھ دیکھ کر وہ تھوڑے فاصلے پہ ہی رک گئیں۔ ویسے آپ برا نہ مانیں تو آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اسامہ نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ یوں کسی لڑکی سے بات کرنے میں پہل کر رہا تھا۔ میرا نام ایم جے ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک در آئی تھی۔ یہ تو شاید نک نیم ہے نا؟ وہ اس کی شرارت سمجھتا ہوا بولا۔ ماہین، ماہین نام ہے میرا۔ اب کی بار اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اچھا نام ہے، وہ مسکرا کے بولا۔ مہجبین خاموش ہی رہی، کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہوئے۔ اس نے چہرہ موڑ کے اسامہ کو دیکھا۔ اب اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کچھ پوچھوں؟
وہ اسے اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ مہجبین کے سوال پر ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا تو آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ آپ کی منگیتر نے۔ وہ کیا نام تھا؟ وہ جان بوجھ کے انجان بنی۔ رومیسا؟ ہاں رومیسا، یہی نام بتایا تھا انہوں نے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ اسامہ مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ مہجبین کے سامنے ضبط کیے کھڑا رہا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ جائے اور رومیسا کے ایک جڑ دے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اسامہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرتا۔ ہاں لیکن میرا صرف نکاح ہوا تھا، میری پھپھو کی بیٹی تھی مہجبین کامران کے ساتھ۔ او، تو آپ اس کو طلاق دے کے اپنی منگیتر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، رائٹ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دراصل میں وہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر میرے بابا سائی نے میرا نکاح زبردستی میری 12 سالہ کزن مہجبین سے کروا دیا تھا، یہ دھمکی دے کر کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو وہ مجھے جائیداد سے آنکھ کر دیں گے۔ وہ چہرہ جھکا کے بولا جیسے کسی گناہ کا اعتراف کر رہا ہو۔ تو نکاح کرنے کے بعد پھر آپ وہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ گئے؟ مہجبین اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے بولی، میں یہاں جاب کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن پھر یہیں سیٹل ہو گیا۔ رومیسا سے میری ملاقات جاب کے درمیان ہی ہوئی تھی، وہ مجھے پسند کرنے لگی۔ اس بات کا اظہار بھی اسی نے مجھ سے کیا تھا، تو میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اور یوں 1 سال پہلے ہماری منگنی ہو گئی۔ اسامہ نے کہہ کے اس کی طرف دیکھا جو دلچسپی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کا اگلا سوال آیا، تو شادی کب کریں گے آپ؟ ایکچولی شادی تو میں ابھی بھی کر سکتا ہوں، مگر میرے بابا سائی میری دوسری شادی کے خلاف ہیں، اور در حقیقت میں ان کی رضامندی کے بغیر شادی کرنا بھی نہیں چاہتا۔ اوہ، تو کیا کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان واپس جا کر اپنے اور مہجبین کے رشتے کو نبھاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ مہجبین کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، اور اسامہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، بس وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اور وہ ایک دبو سی لڑکی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری شریک حیات کم از کم ایسی ہونی چاہیے جو میرے ساتھ اس تیز دنیا میں قدم سے قدم ملانا جانتی ہو۔ اسامہ نے آخری بات پر مہجبین کو دیکھا، جو اب مسکراتے ہوئے سامنے زارا اور الف کو جھگڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر سن اسے رہی تھی۔ تو اس بات کو آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ آپ کے بابا سائیں آپ کی مرضی کے خلاف جا کے زبردستی آپ کی شادی ایک دبو سی بچی سے کروا چکے ہیں۔ انہوں نے آپ پر مہجبین کو فوقیت دی اور آپ کو آپ کی پسند سے شادی نہیں کرنے دی۔ مہجبین چہرہ موڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولی، یہ انا نہیں ہے، یہ میرا حق ہے، اسامہ نے جتا کے کہا۔ بالکل، وہ مسکرائی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، رات کافی ہو گئی ہے۔ شور، لیکن کیا ہم دوبارہ مل سکتے ہیں؟ اس لمحے مہجبین کو لگا کہ دریا کا سارا پانی اس پر آن گرا ہو۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابری۔ مجھے نہیں لگتا ہمیں ملاقات کے لیے وقت کی ضرورت ہے، ہم تو قسمت سے ہر جگہ ہی ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی بات پہ اسامہ ہنسا۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم میں اتنی بے تکلفی نہیں بڑھی کہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے مہجبین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اور اگر ان کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہونے کی گنجائش نکل سکتی تھی تو اس میں حرج ہی کیا تھا۔ اپنا موبائل نمبر اسامہ کو دے کر وہ زارا اور الف کی طرف بڑھ گئی۔ اسامہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ماہین، اس نے زیر لب دہرایا، اور ایک نظر آئیفل ٹاور پہ ڈالی جو روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا اور خود بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ روشنیاں اس کے مقدر میں جگمگانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ہاسٹل واپس آنے کے بعد وہ سیدھا بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں۔ کیا اس نے اسامہ کو نمبر دے کے صحیح کیا؟ کیا اب ان کے بیچ کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا، جبکہ وہ رومیسا سے منگنی بھی کر چکا ہے؟
وہ انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب زارا اور ایلف اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ تم پریشان ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ایلف نے فکر مندی سے پوچھا۔ زارا بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہاجبین نے اپنی اور اسامہ کی ساری بات انہیں کہہ سنائی۔ یعنی وہ تم میں انٹرسٹڈ ہو رہا ہے؟ ایلف سمجھتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ مہاجبین میں نہیں بلکہ ماہین میں انٹرسٹڈ ہے، زارا سنجیدگی سے بولی۔ مہاجبین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اسے تو معلوم بھی نہیں ہے کہ تم ہی وہ مہاجبین ہو جسے وہ دبو سی لڑکی سمجھتا ہے۔ اس کی نظر میں تم پیرس میں رہنے والی ایک فل کانفیڈنٹ اور خوبصورت لڑکی ہو جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکتی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ مہاجبین میں نہیں ماہین میں انٹرسٹڈ ہے۔ تم جانتی ہو میں نے انہیں پہلے دن ہی کیوں نہیں بتایا کہ میں مہاجبین ہوں؟ اس نے افسردگی سے مسکرا کے ان دونوں کو دیکھا۔ کیونکہ اسامہ ایک خود غرض انسان ہے۔ اگر میں انہیں پہلے دن بتا دیتی تو وہ وہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دیتے اور ماموں جان سے یہ کہہ دیتے کہ اس سب میں میرا قصور ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ ایلف بھویں اچکا کے بولی۔ وہ اس لیے کہ اگر انہیں دوسروں کی پرواہ ہوتی تو اس رشتے کو لٹکا کے نہیں رکھتے، اپنی ماں کو اپنی بہن کو چھوڑ کے یہاں نہ بیٹھے ہوتے، باپ کا سہارا بنتے نہ کہ انہیں جھکانے کی کوشش کرتے، رمیسا کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کے مجھ میں انٹرسٹڈ نہ ہوتے۔ انہوں نے ہمیشہ صرف اپنے بارے میں سوچا ہے۔ انہیں اپنی خوشیاں، اپنی خواہشات، اپنی ہر چیز عزیز رہی ہے۔ مہاجبین کہہ کے خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں افسوس سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ سوال زارا کی طرف سے تھا۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، اور اس جملے پہ آ کے ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھنے لگیں جو اب اٹھ کے باتھ روم جا رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہاتھ میں گھڑی پہن رہا تھا، ساتھ ہی کندھے اور سر کے درمیان میں فون پھنسائے وہ غصے سے دوسری طرف موجود شخص سے پوچھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ رمیسا کی بھی غصے سے بھری ہوئی آواز ابھری۔ گھر پہنچو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، غصے سے کہہ کے اس نے فون کاٹ دیا۔ کل رات سے اس کے سر پہ غصہ سوار تھا۔ اس کے نکاح کی خبر ماہین تک پہنچ گئی تھی اور وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھ کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اسے صرف رمیسا کا انتظار تھا۔ بولو، کیوں بلایا ہے؟ تھوڑی ہی دیر میں رمیسا اس کے گھر پہنچ چکی تھی اور اب لاؤنج میں اس کے سامنے کھڑی خفگی سے پوچھ رہی تھی۔ اپنی پچھلی بے عزتی بھولی نہیں تھی۔ تم نے کیا بتایا ایم جے کو؟ وہ صوفے پہ کھڑا ہو کے غرایا۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ رمیسا جو نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی دھاڑ پہ سہم کے پیچھے ہوئی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تم نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ بولو۔ کہا تھا مگر کیا؟ ہاں مگر کیا؟ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ آخر تم یہ سب کر کے ثابت کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ ہاں؟ اسامہ نے رمیسا کو بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ مجھے درد ہو رہا ہے سامی، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بمشکل بولی۔ درد ہو رہا ہے تو چلو آج میں یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں، اسامہ نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی بے دردی سے اتار لی اور کھینچ کے دور پھینک دی۔ رمیسا بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ اسامہ تو نہیں تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ پہ ڈالی، پھر چہرہ اٹھا کے اسامہ کو دیکھا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اسی نکاح سے انکار کر سکتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ان 200 لوگوں کے سامنے کی گئی اس سو کالڈ منگنی کو نبھائے گا جس کی شریعت میں کوئی حیثیت ہی نہیں؟ مہاجبین کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اسامہ ہنکارا بھر کر خود بھی آفس کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ پیرس میں ان کا وقت اتنی تیزی سے گزرے گا اس بات کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ اب ان کے قیام میں صرف 1 ہفتہ باقی تھا۔ اس کے بعد انہیں واپس اپنی اپنی منزل کی جانب لوٹ جانا تھا۔ اپنی یادوں کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے وہ سب ایک بار پھر اس آئیفل ٹاور کے نیچے کھڑی تھیں۔ صبح کی تر و تازہ ہوا نے طبیعت کو بھی نکھار دیا تھا۔ اتوار کے باعث رش زیادہ تھا۔ بہت سے گھر والے اپنے بچوں کے ساتھ یہاں موجود تھے، مگر ان سب سے بے نیاز وہ خاموش بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔
اس دن کے بعد سے اس کی کئی بار اسامہ سے ملاقات ہو چکی تھی، یا اسامہ ہی کبھی اسے ملنے کے لیے بلا لیتا تھا، لیکن ہر ملاقات میں وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتی تھی۔ دماغ کہتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے، مگر دل اس میں صرف ویرانی ہی چھائی رہتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو ایم جے؟ کیلین نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، اس نے ٹالنا چاہا، تبھی ساتھ بیٹھی زارا نے اسے ہلایا۔ اے ایم جے، وہ دیکھو سامنے، یہ رمیسا ہے نا؟ مہاجبین نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، جہاں سے رمیسا انہی کی طرف آ رہی تھی۔ ہاں، لیکن یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ پتہ نہیں، ادھر ہی آ رہی ہے، خود ہی پوچھ لینا، ایلف نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اب تو تم خوش ہو ایم جے؟ رمیسا ان کے قریب آ کے بولی۔ اس کی بات پہ مہاجبین فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چھین لیا نا تم نے مجھ سے سامی کو، لیکن یاد رکھنا تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گی، رمیسا بھیگے لہجے میں بولی۔ مہاجبین بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ رمیسا تو نہیں تھی جس سے وہ پہلے ملی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی، اجڑی ہوئی حالت میں۔ مہاجبین کو اسے دیکھ کے افسوس ہوا۔ میں نے کیا چھین لیا آپ سے؟ البتہ آپ خود ہی کسی کے شوہر پہ ڈاکہ ڈال رہی تھی، پھر آپ خوش کیسے رہتی؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کسی کے شوہر پہ ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، سامی پہلے ہی اپنی بیوی کو چھوڑنے والا تھا، اور وہ یہ سب میری وجہ سے نہیں کر رہا تھا، رمیسا چلا اٹھی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اچھے سے جانتی ہوں، دوسروں کی خوشیوں کی قبر پہ اپنی خوشیوں کی سیج نہیں سجائی جاتی، مہاجبین زور دے کے بولی۔ رمیسا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ سے آپ کے سامی کو نہیں چھین رہی، البتہ اسامہ کی بیوی ایسا ضرور کر سکتی ہے، اور یقین جانیں اسے گناہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ حق پہ ہوگی۔ مہاجبین یہ کہہ کے وہاں سے چلی گئی۔ وہ تینوں بھی اسے جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے ہو لیں۔ رمیسا وہاں اکیلی کھڑی بے بسی سے رو دی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کسی اور کا شوہر چھین رہی تھی، تبھی اللہ نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا مہاجبین کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے یہ تصویر کیفے میں چھپ کے اتاری تھی۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے اتنی عزیز ہو جائے گی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا ہو تم، جادوگرنی یا کوئی پری؟ اسامہ اس کی تصویر سے مخاطب ہوا، جس میں وہ کھلکھلا کے ہنس رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس طرح سے میں کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ وہ بڑبڑایا۔ اس کا نمبر ملا کے ایک کال کرنے لگا، مگر دوسری طرف سے نمبر آف جا رہا تھا۔ وہ بے چین ہو اٹھا۔ اف، یہ لڑکی کتنے نخرے دکھاتی ہے، پر شاید یہی وجہ ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھا کے گھر سے باہر نکل گیا۔ ارادہ دوستوں سے ملنے کا تھا۔ سکینہ، ایک ایک چیز اچھے سے صاف کرو، مہاجبین ہفتے کو واپس آ جائے گی، ایک بھی کونا گندا نہیں رہنا چاہیے، علایا بیگم ملازمہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ جیسے جیسے مہاجبین کے واپس آنے کے دن قریب آ رہے تھے، شاہ ولا کی رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ مہاجبین کو علایا بیگم نے ہمیشہ بیٹی کی طرح سمجھا تھا۔ مہاجبین کی صورت میں ان کی بیٹی کی خواہش پوری ہو گئی تھی، لیکن عزام کا جھکاؤ مہاجبین کی طرف دیکھ کر وہ تھوڑی سی محتاط ضرور ہو گئی تھی، جس کے باعث انہوں نے مہاجبین کو عزام سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ مگر اس واقعے کے بعد پھر کبھی انہوں نے دونوں کے ایک ساتھ آنے جانے پہ پابندی نہیں لگائی۔ ان کے لیے مہاجبین کی جان زیادہ عزیز تھی۔ امی جان، کیوں سکینہ خالہ کی جان نکال رہی ہیں؟ ویسے بھی کتنے بھی کونے صاف کروا لیں، آپ کی نک چڑی بیٹی نے نقص ہی نکالنے ہیں۔ عزام کمرے میں داخل ہوتا ہوا شرارت سے بولا۔ بدماش، نک چڑی نہیں ہے، سگڑ ہے، اسی لیے گندگی برداشت نہیں کرتی، علایا بیگم نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا۔ اچھا اب مجھے مارنا بند کریں اور چلیں شاپنگ پہ، ورنہ پھر آپ کے شکوے شروع ہو جائیں گے کہ میں ٹائم نہیں دیتا۔ عزام کہتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ علایا بیگم بھی سکینہ کو ہدایتیں دیتی اس کے پیچھے چل دی، تاکہ کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر مہاجبین کے لیے اس کی پسندیدہ ڈشز بنا سکے۔ وہ پارک میں ٹہلتی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہی تھی۔ اس وقت یہاں اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ اس نے ٹہلتے ہوئے ایک بیزار سی نظر ہاتھ میں بندھی گھڑی پہ ڈالی۔ اف، مجھے یہاں بلا کے خود غائب ہیں،
وہ بڑبڑائی۔ تبھی سامنے سے اسامہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ خیریت، کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ اسامہ نے اس کے قریب آتے ہی سوال کیا۔ اس نے سوال کیا، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کبھی تمہارا فون بیزی جاتا ہے، کبھی آف جاتا ہے۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا ہوا خفگی سے بولا۔ میں بیزی تھی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ رمیسا سے ملاقات کے بعد اس نے اسامہ سے رابطہ ترک کر دیا تھا، مگر آج صبح ہی اس نے مہاجبین کو ملنے کے لیے کئی پیغامات بھیج ڈالے تھے، جس کے باعث وہ مجبور ہو کے اس سے ملنے چلی آئی۔ چلو آؤ آگے چلتے ہیں، وہ آس پاس نظر دوڑاتا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے ضروری کام ہے، جو بھی بات ہے جلدی کریں، مہاجبین عجلت میں بولی۔ اسامہ سنجیدہ ہو کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہارے نزدیک میری اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ کچھ وقت میرے ساتھ گزار لو؟ مجھے ضروری کام ہے، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ ہار مانتا ہوا بولا۔ جی بولیں۔ تم ابھی تک سمجھ تو گئی ہوگی، لیکن شاید میرے منہ سے سننا چاہتی ہو، وہ بغور مہاجبین کو دیکھتے ہوئے بولا، جو وائٹ فل سلیو ٹی شرٹ کے ساتھ گرے اسکرٹ پہنے، ساتھ میں گرے اسکارف مفلر کی طرح گلے میں ڈالا ہوا تھا، بھورے گھنگریالے بال جوڑے میں قید تھے، جن کو گلاب کے پھول سے سجا رکھا تھا۔ آپ تمہید مت باندھیں، جو کہنا ہے کھل کے کہہ دیں، وہ اس کی گہری ہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اسامہ نے گہرا سانس لے کے اسے دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ماہین، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر مہاجبین سکتے کسی حالت میں اسے دیکھتی رہی۔ پارک میں چلتی ہوا ایک دم رک سی گئی، درختوں کے پتے بھی رک کر انہیں سننے لگے۔ ہاں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ شادی شدہ ہیں اور کسی کے منگیتر بھی ہیں، وہ سنبھل کے بولی۔ میں رمیسا سے منگنی ختم کر چکا ہوں، ویسے بھی منگنی کی ہمارے مذہب میں کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ سکون سے بولا۔ مہاجبین اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اور وہ لڑکی جو آپ کے نکاح میں ہے، اس کا کیا ہمارے مذہب میں نکاح کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ وہ بھڑک اٹھی۔ دیکھو ماہین، وہ ایک زبردستی کا انچاہا رشتہ ہے، میں اسے طلاق دے دوں گا، تم میرے دل کی اکلوتی وارث ہوگی، وہ اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکتا ہوا کہہ رہا تھا۔ مہاجبین نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ میاں بیوی کے رشتے میں انا نہیں چلتی مسٹر اسامہ، بہتر ہے کہ آپ اپنے اور اپنی بیوی کے رشتے کو ایک موقع دیں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں یہاں مہاجبین کی وکالت کے لیے نہیں بلایا، تم صرف اپنی بات کرو، وہ بیزاری سے بولا۔ میری طرف سے جواب نہ ہے، مہاجبین کہہ کے جانے لگی کہ اسامہ نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے کے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ دو بدو بولی اور جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کروا کے وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ پارک میں موجود درختوں نے اس کے آنسوؤں کو گرتے دیکھا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، اتنی آسانی سے اپنی زندگی سے جانے نہیں دوں گا، وہ مہاجبین کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑایا تھا اور غصے سے درخت پہ ہاتھ مار کے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔